الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، ہمارے سامنے وہ حدیثیں ہیں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا خالق، مالک، مدبر ہے، تو وہی صرف اکیلا عبادت کے لائق بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے راوی ہیں حارث الاشعری رضی اللہ عنہ. حدیث کے الفاظ ہیں: وعن الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یحییٰ بن زکریا علیہم السلام قال لقومه ان اللہ عز وجل خلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. اخرجہ احمد والترمذی والحاکم وابن خزیمہ وابن حبان وصححہ. یہ ایک لمبی حدیث ہے. حدیث کا مختصر سا ٹکڑا یہاں پیش کیا گیا ہے جو توحید سے متعلق ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت کی تاکید کی کہ یہ 5 باتیں آپ کریں اور بنی اسرائیل کو بھی بتائیں کہ وہ بھی ان 5 باتوں پر عمل کریں. تو کہتے ہیں ان یعملوا بہن فکأنہ ابطا بہن افاتاہ عیسیٰ فقال ان اللہ امرک ب5 کلمات ان تعمل بہن وتأمر بنی اسرائیل. کہتے ہیں کہ ایک لمبی حدیث ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام نے سارے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا. بیت المقدس سارے کا سارا بھر گیا. کچھ لوگ اوپر تک پورے فیشور یعنی بلند یعنی بالا خانوں میں یعنی بالکونی میں جگہ جگہ لوگ جمع ہو گئے. تو یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ خطبہ دیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں. تو انہوں نے شروع کیا تو کہا کہ سب سے پہلی چیز انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اولاہن لا تشرکوا باللہ شیئا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو، شریک نہ ٹھہرا. وہی بات اللہ نے کہی اس لیے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اللہ تم رزق دیتا ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ایک مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی زکریا بن یحییٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. دونوں نبی تھے، باپ بھی نبی تھے، بیٹا بھی نبی تھے. زکریا بھی نبی تھے، یحییٰ بھی نبی تھے. تو ایک مثال دے کر سمجھایا کمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بالذهب او ورق. ایک آدمی ہے اپنے خاص مال سے ایک نوکر کو پرچیز کرتا ہے، خریدتا ہے. اس زمانے میں نوکر خریدے جاتے تھے، بازار میں نوکر ملتے تھے، انسان خریدے بیچے جاتے تھے. اس کے بعد اس آدمی نے اس نوکر کو ایک گھر میں رکھا. بولا کہ دیکھو میں نے تم کو اپنے پیسے سے خریدا ہے، یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہارا کام ہے، کام کرنا ہے. تو وہ نوکر کیا کرنے لگا فجعل يعمل ويرفع الى غیر سیدہ. لیکن بازو گھر والے کا کام کرتا تھا، اس کا کام نہیں کرتا. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالی ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے لیکن ہم عبادتیں دوسروں کی کرتے ہیں. جیسے لوگ سجدے مسجدوں میں بجائے سجدہ کرنے کے درگاہوں میں سجدہ کرتے ہیں، خبروں میں سجدہ کرتے ہیں. وہی بات انہوں نے کہا فَأَيُّكُمْ يَرْضَىٰ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ، اللہ نے تم کو پیدا کیا. وَرَزَقَكُمْ، اللہ نے تم کو رزق دیا. فَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور شرک نہ کرو. پھر ایک دوسری بات انہوں نے کہا کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز پڑھنے لگو. نماز پڑھنے کے لیے ہم سارے بیٹھتے ہیں تو کیا کہا اللہ کے اس نبی نے فَلَا تَلْتَفِتُوا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے فَلَا تَلْتَفِتُوا، پیچھے مڑ کر مت دیکھو.
یعنی نماز کی حالت میں ایک دم پیچھے ادھر ادھر مت دیکھو، اپنی توجہ سامنے رکھو. فلا تلتفتوا فإن اللہ یقبل بوجہہ الی عبدہ ما لا یلتفت، اس لیے کہ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. خالق اور مالک کیسے راضی ہوتا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھیں، نماز کی حالت میں کہیں دل اور جگہ اٹکا ہوا ہو. تو یہی ساری باتیں اس حدیث میں ہیں. اور اس کے بعد وہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے روزے کا حکم دیا اور اس کے تعلق سے بھی کہا، تیسری بات تھی. اور اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، اور اس کے بعد جہاد کا حکم ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی. لیکن سب سے اہم بات جو ہماری حدیث سے متعلق ہے، ان اللہ عز وجل خلقکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، ورزقکم، اور تم کو رزق دیتا ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے، جتنے لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں سب کو سمجھانا چاہیے. الحمدللہ اب بہت زیادہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں میں اور توحید سے محبت، شرک سے بیزاری اور شرک سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.